नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अभी रियासत को नए सीएम की जरूरत नहीं, मैं सेहतमंद हूँ। रियासती वज़ीर आला केसीआर, इन्होंने नए सीएम का मशवरा देने वालों पर किया बरहमी का इजहार। वो रियासती वर्किंग कमेटी इजलास को 12 फरवरी से 46 रुकने साजी मुहिम का आगाज करने की दी हिदायत। रियासती वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर पूरी रियासत में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम के पोस्टर की रस्मी इजराई एमएलसी के कविता वो एमपी संतोष कुमार के हाथों अमल में आई। बोधन में फर्जी पासपोर्ट रैकेट हुआ बेनकाब। 2 गैर मुल्की शहरी कांस्टेबल वो मी सेवा मालकिन व दीगर के खिलाफ कार्रवाई का हुआ आगाज। मुजाहिदे आज़ादी सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान 131वीं यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। रियल्टर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन निजामाबाद का क़याम, बहैसियत सदर मोहम्मद ज़िया अहमद मुंतखब। रुख करें तफसील की जानिब। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाकर राज्यसभा मेंबर की खिदमात की सताइश। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम ग्रीन इंडिया चैलेंज की पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब 17 फरवरी के पेश नज़र राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से रियासती सतह पर एक रोज़ा 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का फैसला करने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने बताया कि सीएम केसीआर की 17 फरवरी को यौम पैदाइश के मद्देनजर इस माह की 17 तारीख को ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम देते हुए वज़ीर आला केसीआर की ख्वाहिश की भरपूर तायद करते हुए रियासती तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाना काफ़ी खुशैन बात है। इसी तरह से उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती तेलंगाना में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत हर तेलंगाना जागृति कारकुन व दीगर अफराद इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाकर इसकी बेहतर तौर पर निगहदाश्त करते हुए तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कहते हुए इन्होंने राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की खिदमात की सताइश की। मैं सेहतमंद हूँ और जब तक अवाम चाहेगी मैं सीएम रहूंगा। सीएम ओहदे के बारे में गैर जरूरी तौर पर अफवाहें फैलाने से गुरेज करने की रियासती वज़ीर आला केसीआर ने हिदायत दी। इस माह की 12 तारीख से टीआरएस पार्टी रुकने साजी मुहिम का आगाज। हर फर्द अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर अदा करने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने आज प्रगति भवन में रियासती वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि मैं सेहतमंद होने के साथ मज़ीद 10 साल तक सीएम ओहदे पर फैज़ होने का इजहार करते हुए बताया कि मीडिया में पेश आ रहे क़यास आराइयों के मुस्तरद करते हुए कहा कि नए सीएम के ताल्लुक से बिलावजह तबादले ख्याल करने से गुरेज करने के साथ फिर दोबारा सीएम की तब्दीली के बारे में बात न करने की ताकीद की। इसी तरह से इन्होंने बताया कि अप्रैल में टीआरएस पार्टी की जानिब से भारी अवामी जलसा मुनक़िद करने का फैसला सादिर किया।
اور اس ماہ کی 12 تاریخ سے پارٹی کی رکن سازی مہم کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہوئے TRS پارٹی قائدین کو مارچ 1 تاریخ سے پارٹی کمیٹی کا قیام عمل میں لانے کے لیے احکامات صادر کیے۔ ڈویژن 55 میں غیر معیاری اشیاء کے استعمال سے BT روڈ کی تعمیر پر عوام برہم۔ مقامی مجلسی کارپوریٹر محمد نصیر نے دیا کانٹریکٹر کو معیاری اشیاء کے استعمال سے کام کرنے کی ہدایت۔ نظام آباد کے بلدی ڈویژن 55 مالاپلی میں مجلسی کارپوریٹر محمد نصیر کی قیادت میں کئی ترقیاتی کام ڈویژن میں زیر تعمیر ہے۔ اسی طرح BT روڈ کی تعمیر کے دوسرے مرحلے میں کانٹریکٹر کی جانب سے خراب میٹیریل استعمال کرنے کی عوامی شکایت پر انہوں نے فوراً موقع پر پہنچتے ہوئے کانٹریکٹر کو انتباہ دیا اور کام کو روک دیا اور معیاری میٹیریل کے ساتھ پھر سے کام کرنے کی ہدایت دی، جس پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ BT روڈ کا کام ہو رہا تھا، فرسٹ ریل ڈال دیے تھے، سیکنڈ ریل کے لیے بہت موٹا ڈالنے سے محلے والے آبجیکشن کرے تو میں آ کے دیکھ کے کام رکا دیا یہاں پہ۔ کنٹریکٹر توقع دیا کہ باریک ڈال کے میں پھر سے فنیشنگ کر دوں بول کے میرے کو توقع دیا۔ وہ باریک کام کرے تک جب تک کام نہیں کرنا بول کے رکا دیے کام۔ اب وہ کل انہوں باریک مال ملا کے ڈال کے کام کرتے۔ جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والے، تحریک آزادی میں اپنی زندگی وقف کرنے والے، سرحدی گاندھی و بادشاہ خان کا لقب حاصل کرنے والے عبدالغفار خان کی 131ویں یوم پیدائش پر روشنی ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ تاریخ کی شاید سب سے بڑی اور لمبی لڑائی ہندوستان کی جدوجہد آزادی رہی، جس میں بنیاد سے لے کر آخری لمحے تک بھی کئی مسلم علماء دین و قائدین نے اپنی قربانی دی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ان رہنماؤں کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اور ایسے ہی ایک عظیم مجاہد آزادی ہے جنہوں نے اپنا ہوش سنبھالنے سے لے کر اپنی پوری زندگی ہندوستان کے نام کر دی، اور جن کی شخصیت آج بھی نہ صرف ہندوستانیوں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کو چاہنے والوں نے انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں، کبھی بادشاہ خان، کبھی فخر افغان تو کبھی سرحدی گاندھی۔ ان کا حقیقی نام عبدالغفار خان تھا۔ وہ 6 فروری 1990 کو متحد ہندوستان کے پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالبہرم خان پیشے سے ایک زمیندار تھے۔ انہوں نے بنیادی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اور پھر مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کافی سنجیدہ تھے۔ وہ اپنے لڑکپن کے زمانے سے ہی تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان پر اس دور میں انگریزوں کی حکومت کی جانب سے کئی ظلم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ بابا قوم مہاتما گاندھی جی کے کافی قریب رہے۔ ان کا طریقہ احتجاج بھی گاندھی جی کی طرح عدم تشدد کا ہی رہا، جس کی بنا پر ان کو سرحدی گاندھی کا بھی لقب حاصل ہوا۔ وہ تقسیم ہندوستان سے ناخوش رہے، اس کے خلاف سختی سے ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے سبب انہوں نے کئی مصیبتیں بھی برداشت کی۔ انہیں کئی انعامات و اعزازات سے نوازا گیا، جن میں 1967 میں جواہر لال نہرو ایوارڈ اور 1987 میں بھارت رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی موت 20 جنوری 1988 کو خراب صحت کی بنا پر ہوئی۔ آج بھی ان کے چاہنے والے ہر سال ان کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو عام کرنے کے لیے اجلاس منعقد کرتے ہیں، لیکن افسوس ہمارا حلقہ ان سب قائدین کی تاریخ سے ناآشنا ہے۔ شہر نظام آباد میں پہلی بار ایک منظم انداز میں وہ عظیم اتحاد کے ساتھ ریل اسٹیٹ تاجرین کی تنظیم ریلیٹر اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نظام آباد کا قیام۔ وہ اتفاقی رائے سے حرکیاتی قائد محمد ضیاء احمد بحیثیت صدر منتخب۔ ہندوستان میں شاید زراعت کے بعد سب سے بڑا پیشہ جس میں ہندوستان کی عوام منحصر ہے، یہ بھی راست یا بالراست جڑی ہوئی ہے، وہ پیشہ ہے زمینات کی خرید و فروخت، جس کو عام الفاظ میں ریل اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نظام آباد میں بھی اس پیشے سے وابستہ کئی افراد ہیں، لیکن گزشتہ LRS و نئے رجسٹریشن کے طریقہ کار کے خلاف احتجاج کے وقت اس شعبے سے جڑے افراد کی ایک بڑی تنظیم کی کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہوئی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے راست و بالراست اس شعبے سے جڑے افراد کو لے کر سب کے اتفاق سے پہلی بار
نظام آباد میں ایک عظیم پیمانے پر ایک تنظیم ریلیٹر اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نظام آباد کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا ایک اہم اجلاس و رکن سازی شہر کے انڈین پیلس فنکشن ہال میں عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت صدر حرکیاتی قائد محمد ضیاء احمد کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح جوائنٹ پریزیڈنٹ محمد منیر، نائب صدر ریاض ملک، جنرل سیکریٹری شیخ عبدالرحیم اور محمد عامر حسین، جوائنٹ سیکریٹری محمد نعیم، ورکنگ سیکریٹری محمد اظہر اور آرگنائزنگ سیکریٹری محمد الیاس کو منتخب کیا گیا، جس پر تمام افراد نے خوشی کا اظہار کیا اور نومنتخب کمیٹی نے تمام ممبران کے مسائل کو حل کرنے و فلاحی خدمات انجام دینے کا عہد کیا کہ نظام آباد میں پہلی بار ریئل اسٹیٹ جوائنٹ یونین بنائے، ڈیولپر، ایجنٹس، ریسیلر سب کو ملا کر بنائی گئی۔ آج تک کوئی یونین نہیں تھی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے سارے بزنس کرنے والے، تاکہ کچھ بھی مسئلے مسائل آئے تو ہم مل جل کر اس کو فائٹ کریں اور اس کاروبار کو جو ہے سو ایمانداری سے اور نیک نیت سے لے کے چلیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو سکے۔ جو حضرات اب تک اس یہاں پر نہیں آ کے ممبرشپ میں نہیں ملے اور ان کو شاید اطلاع نہیں پہنچی ہوں گی، وہ اطلاع اگر مل گئی تو میرے آفس پر آ کر یا منیر بھائی کے پاس آ کر وہ جوائن ہو سکتے، چاہے ریسیلر ہو، چاہے ریٹیلر ہو یا ایجنٹ ہو، وہاں پر فارم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے سو ریئل اسٹیٹ ایک یونین ایسوسیشن بنے ہوا ہے آج انڈین پیلس نظام آباد کے اندر، اور جو ہے سو پریزیڈنٹ کے لیے ضیاء بھائی کو منتخب کیا گیا ہے اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے ریاض ملک۔ آج نظام آباد میں 7 فروری 2021 کو انڈین فنکشن ہال میں ریئل اسٹیٹ سے منسلک تمام ڈیولپرز، ریسیلرز، ایجنٹ کو ملا کے ایک متحدہ طور پر یونین کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس یونین کے قیام کا مطلب آپس میں جو ہے سو بھائی چارگی کو بڑھانا، کاروبار کو جو ہے سو نئی وسعتیں دینا، ایمانداری سے کاروبار کرنا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی، چیٹنگ وغیرہ نہیں کرنا۔ جو اگر کسی کو بھی مسائل ہو، وہ ریسیلر ہو، ڈیولپر ہو یا ایجنٹ ہو، تو اس کی یکسوئی کے لیے وہ لوگ اپنے طور پہ جو ہے سو کمیٹی سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام جتنے بھی ریئل اسٹیٹ سے متعلق جو بھی لوگ ہیں جو آج شرکت نہیں کر سکے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پورے کے پورے اپنے طور پہ جو سو یہاں پہنچ کر اپنا نام کا اندراج کرائے اور یونین کو مضبوط بنائے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں کئی مسائل آ سکتے ہیں، جیسا کہ سابقہ میں LRS کا مسئلہ آیا تھا، اسی نمونے کوئی مسائل آ سکتے ہیں۔ جب تک یونٹی نہیں رہی، اتحاد نہیں رہا، کوئی مسائل کا حل نہیں نکلتا، حکومت تسلیم نہیں کرتی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ریئل اسٹیٹ متعلق کوئی بھی ہوں، ریسیلر ہوں، ایجنٹ ہوں، ڈیولپرز ہوں، پورے کے پورے اس میں جڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو آئندہ مسائل کے حل میں آسانی ہوگی۔ ضلع میں غیر قانونی پاسپورٹ کا معاملہ آیا منظر عام پر، 2 بنگلہ دیش و اسپیشل برانچ کانسٹیبل و مختلف افراد پر مقدمہ درج، عوام ہوشیار رہے۔ بنگلہ دیش افراد بودھن رہائش گاہ کے طور پر پتہ درج کروا کر گزشتہ سال قبل ہی جعلی ساز دستاویزات حاصل کر کے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آج اچانک حیدرآباد ایئرپورٹ کے سیکیورٹی فورس کی جانب سے دستاویزات کی جانچ پڑتال میں خامی ہونے پر انہیں تحویل میں لینے کے بعد تحقیقات کرنے پر ان کا پاسپورٹ ضلع نظام آباد بودھن میں ایڈریس پر جاری ہونے میں اس وقت کے ایس پی پولیس کا اہم ترین کردار کے ساتھ بودھن کے می سیوا نگران کار بھی جعلی دستاویزات کو تیار کرنے میں ملوث ہونے پر پولیس نے اسپیشل برانچ میں خدمات انجام دینے والے پولیس اور می سیوا کے ذمہ دار افراد کو تحویل میں لینے کا انکشاف کیا۔ 3 زرعی قوانین سے دستبرداری کا مطالبہ، مرکزی حکومت کے خلاف کسانوں کا احتجاج، نظام آباد کانگریس انچارج طاہر بن حمدان کی قیادت میں راستہ روکو پروگرام۔ مرکزی حکومت کی مخالف کسان 3 زرعی قوانین اور برقی بل سے دستبرداری کے لیے کسانوں کی جانب سے ملک بھر میں کیے جا رہے ہیں احتجاج کے سلسلے میں آج ملک کی سطح پر سڑکوں کی ناکہ بندی کرنے کی کسان سنگٹھن اور مختلف اپوزیشن پارٹی کی جانب سے کی گئی اپیل پر آج نظام آباد میں بورگاؤں حیدرآباد روڈ پر کانگریس پارٹی نظام آباد کانگریس انچارج طاہر بن حمدان کی قیادت میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں دیگر پارٹیوں کمیونسٹ پارٹیوں نے بھی تائید کرتے ہوئے حصہ لیا۔ اس موقع پر نظام آباد کانگریس طاہر بن حمدان نے کہا کہ مرکزی بی جے پی حکومت نے کسان دشمن 3 زرعی قوانین کو نافذ کرتے ہوئے
किसानों के हुकूक को खत्म करने की मजमूम साजिश की है। इसी तरह रियासती इख्तियारात को सल्ब करते हुए मरकजी हुकूमत ने बरक़ी बिल भी लाकर लाजमी शोबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे दस्तबरदारी इख्तियार करना जरूरी है। इन्होंने कहा कि 3 ज़री क़वानीन की मुखालिफ करने वाली TRS हुकूमत भी डिवीज़न लेकर ज़री कानून की तायद किया और तेलंगाना रियासत में कदीम तरीके से हुकूमत धान की खरीदी के लिए मराकज़ कायम करती है, जो किसान के साथ जुल्म व ज़्यादती के मुतरादिफ है। निज़ामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान मरकजी बीजेपी हुकूमत से 3 ज़री क़वानीन और बरक़ी बिल से फौरी दस्तबरदार होने और तेलंगाना रियासती हुकूमत कदीम तरीक़ेकार के तहत धान की खरीदी के मराकज़ को बहाल करते हुए धान की खरीदी करने का पुरजोर मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी और दीगर बाएबाजू जमातों के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम होकर रह गई। पुलिस ने ताकत के जोर पर एहतजाजियों को एहतजाज से दस्तबरदार करवाया और ट्रैफिक को बहाल किया। इस एहतजाज में कांग्रेस, CPM, SFI, DPSU, AIKMS से वाबस्ता कायदी व कारकुनानों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। PG इम्तिहानात फीस अदायगी की तारीख में तौसी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुलाकात तमाम PG कॉलेजेस में MA, MSW, MSc, MCom, MBA, LLB, LLM इंटीग्रेटेड कोर्सेज 3, 5, 7, 9 सेमेस्टर थ्योरी प्रैक्टिकल रेगुलर इम्तिहानात की फीस अदायगी की तारीख में 18 फरवरी तक तौसी की गई है। मुमतहिन डॉक्टर नागराजू ने बताया कि ताख़िर से 22 फरवरी तक 100 रुपये जुर्माना, 25 फरवरी तक 500 रुपये जुर्माना, 2 मार्च तक 1000 रुपये जुर्माना, 6 मार्च तक 2000 रुपये जुर्माने के साथ फीस अदा की जा सकती है। चंद्रा राठौड़ ट्रैफिक सर्किल इंस्पेक्टर निजामाबाद मुकर्रर। निजामाबाद ट्रैफिक सर्किल इंस्पेक्टर की हैसियत से चंद्रा राठौड़ ने कल अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ट्रैफिक सर्किल इंस्पेक्टर निजामाबाद का ओहदा कई माह से मखलूआ था। महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुस्तकिल तौर पर सर्किल इंस्पेक्टर का तकर्रुर अमल में लाते हुए चंद्रा राठौड़ को जिम्मेदारी तफवीज़ करने पर इन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया और शहर में ट्रैफिक के मसाइल की यकसवी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। कहा कि शहर के मसरूफ तरीन इलाकों का जायजा लेते हुए पार्किंग के मसले की यकसवी के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जाएंगे। मसरूफ तरीन इलाकों में ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। వారి యొక్క సిబ్బందితో పాటు ఇతర అధికారులతో పాటు రావటం చాలా ఆనందదాయకం. అట్లాగే నేషనల్ హైవే అథారిటీస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ ఎంటైర్ టోల్ ప్లాజా టీమ్ అండ్ వారి యొక్క ఆఫీసర్స్ ఇతర సిబ్బంది అందరూ రావడం అనేది కూడా చాలా చక్కటి పరిణామం. అలాగే మన లోకల్ డిచ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కి సంబంధించిన లా అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ మన వెంకటేశ్వర్లు గారు అట్లాగే సురేష్ గారు వారి సిబ్బంది కూడా రావడం. ఎంటైర్ మా దగ్గర కూడా ట్రైనింగ్ లో ఉన్నటువంటి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ కూడా 30 మంది 42 बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए खुशखबरी। जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में पीर को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एस श्रीनिवास जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के बमौजिब जिले के बेरोजगार नौजवानों के लिए 8 फरवरी को सुबह 10 ता दोपहर 2 बजे तक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस शिवाजी नगर में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आएगा। जॉब मेले में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निजामाबाद में 100 मार्केटिंग एडवाइजर्स की जरूरत है। उम्मीदवार SSC उम्र 26 ता 50 साल रुजू हो सकते हैं। 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडेटा, आधार कार्ड के साथ वक्त पर रुजू होने के लिए जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने बेरोजगारों से अपील की है। मुकम्मल मालूमात के लिए जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस फोन नंबर 08462224039 के अलावा सेल नंबर 8328046632 पर रब्त कायम किया जा सकता है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर 795 रुपये, पेट्रोल 91.87, डीजल 85.49 रुपये लीटर। घरेलू पकवान गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा है। आज से 795 रुपये अदा करने पर गैस हासिल की जा सकती है। निजामाबाद शहर और जिले में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर का कमर्शियल मुकामात पर गैर मजाज कारोबार उरूज पर है। सब्सिडी गैस सिलेंडर को हासिल करते हुए तिजारती मराकिज, होटल, फास्ट फूड सेंटर पर खुलेआम इस्तेमाल किए जाने के बावजूद महकमा अवामी सरबराही के ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
نظام آباد شہر کے بمشمول آرمور بودن جیسے شہروں میں بھی ہوٹل، فاسٹ فوڈ سینٹرز، ٹفن سینٹرز میں گھریلو پکوان گیس سلنڈر دکھائی دے رہے ہیں۔ گھریلو صارفین کو پکوان گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تجارتی مقامات پر پکوان گیس سلنڈر بآسانی دستیاب ہو رہے ہیں۔ افسوسناک طور پر محکمہ عوامی سربراہی کے عہدیدار کچھ عرصے سے منعقد خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تجارتی مقامات پر گھریلو پکوان گیس سلنڈر کے استعمال کے خلاف نہ ہی تنقید کی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی کارروائی، جس کے باعث پکوان گیس سلنڈر کا غیر مجاز استعمال کرتے ہوئے عناصر کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث تمام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج شہر میں پیٹرول 91.87 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 85.49 روپے فی لیٹر دستیاب ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول پمپ پر محکمہ آویزان و پیمائش کے عہدیدار اچانک دعویٰ کرتے ہوئے معائنہ کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل کی جانے والی چوری سے ہر کوئی واقف نہیں ہوتا ہے، اس لیے آویزان پیمائش عہدیداروں کو صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے انہیں باشعور بنانے کے علاوہ پیٹرول پمپ جس علاقے میں آتا ہے اس علاقے کے عہدیداروں کے موبائل نمبر کو پیٹرول پمپ پر بورڈ آویزاں کرتے ہوئے لگانا چاہیے۔ کسی پیٹرول پمپ کا عہدیداروں کی جانب سے معائنہ کرنے کی اطلاع سامنے نہ آنے سے عوام میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ضلع کامریڈی دوماکنڈا منڈل کے مقام پر وارڈ نمبر 12 بمبڑا سرینو کی نگرانی میں سی سی روڈ تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں آیا۔ ضلع نظام آباد دوماکنڈا منڈل کے مقام پر آج وارڈ نمبر 12 میں بمباری سرینو کی نگرانی میں سی سی روڈ تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر دوماکنڈا ZPDC تروملا گوڑ نے بتایا کہ وارڈ نمبر 12 میں واقع چنیتا کالونی میں سی سی روڈ تعمیری کاموں کو مشین کے تحت وارڈ ممبر سرینو کی نگرانی میں سی سی روڈ تعمیری کاموں کا عمل میں آنا کافی خوشائن بات ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے مزید کہا کہ کامریڈی حلقہ اسمبلی گورنمنٹ وپ MLA گمپا گووردھن نے دوماکنڈا منڈل کے ہر کالونی میں سی سی روڈ تعمیری کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے پہل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں دوماکنڈا ZPDC تروملا گوڑ، نائب سرپنچ اور سوسائٹی چیئرمین ناگراجو، MPTC وارڈ ممبر سرینو و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نظام آباد کیئر فٹ بال اکیڈمی کی نگرانی میں منعقد کردہ 13 کیئر فٹ بال اکیڈمی پریمیئر لیگ فائنل میچ میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ایڈیشنل DCP اروند بابو نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد کیئر فٹ بال اکیڈمی کی نگرانی میں منعقد کردہ 13 کیئر فٹ بال اکیڈمی پریمیئر لیگ فائنل میچ میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ایڈیشنل DCP اروند بابو نے شرکت کرتے ہوئے فٹ بال کھیل کی ہمت افزائی کرنے والے کیئر فٹ بال اکیڈمی ذمہ داران کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کوچ ناگراجو کے زیر نگرانی میں کئی طلباء نے اپنی زندگی کو تابناک بنانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہی طلباء وہ نوجوان تعلیم کے ساتھ کھیل کود اور مختلف کلچر پروگرام میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ اسی ضمن میں طلباء میں کھیل کود کے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے حکومت کی جانب سے آئے دن مختلف احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، لہٰذا تمام طلباء تعلیم کے ساتھ کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ضلع نظام آباد فٹ بال ایسوسی ایشن صدر و سیکریٹری شکیل اور خلیل کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے منعقد کردہ فائنل میچ میں کامیاب قرار دیے گئے طلباء میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل DCP اروند بابو، کیئر فٹ بال اکیڈمی صدر نرالا سدھاکر، ضلع نظام آباد فٹ بال ایسوسی ایشن صدر و سیکریٹری شکیل و خلیل، سینئر فٹ بال پلیئر انسپکٹر سریش، کوچ ناگراجو و دیگر نے شرکت۔ راجیہ سبھا ممبر جوگنی پلی سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے تحت تیلگو فلمی اداکارہ لکشمی پریا نے کی شجرکاری۔ راجیہ سبھا ممبر جوگنی پلی سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے تحت تیلگو فلمی اداکارہ لکشمی پریا نے پودے لگاتے ہوئے کہا کہ ماحولیات کے عدم توازن، آلودگی بڑھتی ہوئی حد سے دنیا پریشان ہے۔ ماحولیات کے تحفظ اور آلودگی کے خاتمے کا واحد حل شجرکاری ہے۔ شجرکاری حیاتیاتی عدم توازن، مسلسل خشک سالی جیسے مسائل کا حل بھی ہے۔ اسی لیے ریاست کا ہر شہری اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس گرین انڈیا چیلنج کے تحت
तमाम अफराद अपने घरों में, मोहल्लों और खुली सरकारी अराज़ियात पर जंगलात में भी पौधे लगाते हुए सेहतमंद जिंदगी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अफराद पौधे लगाकर इनकी नशोनुमा के जरिए अपनी हिस्सेदारी अदा करते जाए और लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిన వారు ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారు, వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. అండ్ ఈ ఛాలెంజ్ నాకు జాకీ గారు ఛాలెంజ్ చేసి ఇచ్చారు, నా పేరు చెప్పారు. సో నేను ముగ్గురికి నేను ఛాలెంజ్ చెప్తున్నాను. సుజాత గారు అండ్ వాణి, సత్యశ్రీ. आर्मूर मंडल महकमा मवेशी डॉक्टर ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में कल से भेड़ व बकरियों को बीमारियों से तदारक के लिए टीका अंदाजी का इनेकाद अमल में लाने का किया इंकशाफ। आर्मूर मंडल महकमा मवेशी डॉक्टर लक्कम प्रभाकर ने कहा कि मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में कल से भेड़ व बकरियों को बीमारियों से तदारक के लिए टीका अंदाजी का इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि इस माह की 8 तारीख से 20 तारीख तक मुख्तलिफ मौज़ात में वाक़ई भेड़ व बकरियों को मुफ्त में PPR बीमारी से निजात के लिए टीका अंदाजी दी जाएगी। लिहाजा तमाम मवेशी पालन अफराद अपने भेड़ बकरियों को दस्तयाब में रख कर टीका दिलवाने की ताकीद की और इस टीके से कोई साइड इफेक्शन नहीं होगा, इसीलिए तमाम मवेशी पालन अफराद अपने भेड़ बकरियों को टीका दिलवा कर इनका तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। एरपल्ली के इसराइल कन्वेंशन में मुनाकिद करदा विकास रीजन कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर IAS एकेडमी टीचर ने शिरकत करके लायंस क्लब की जानिब से जारी करदा खिदमात की सताइश। एरपल्ली के सिरावू कन्वेंशन में मुनाकिद करदा विकास रीजन कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर IAS एकेडमी अकेला राघवेंद्र ने शिरकत करते हुए कहा कि आए दिन इंसानी हमदर्दी ना होने के मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी लायंस क्लब की जानिब से अवामी खिदमात अंजाम देने को काबिल सताइश करार दिया। लायंस क्लब की जानिब से जारी खिदमात गरीब, तालिब इल्म व माजूर अफराद और नाबिना अफराद फैजियाब होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब नुमाइंदे लायंस सवेश्वर राव, गंपा रमेश, जनार्दन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। రేపటి రోజున మీ ఇళ్లలో పుట్టిన పిల్లలు మీ ఇంట్లోకి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరో ఎప్పుడో ఎక్కడో బస్ స్టాండ్లో నిల్చున్నప్పుడు బయట ఎండ బాగా మేడలో దంచి పెడుతున్నప్పుడు మీ అబ్బాయి కానీ మీ అమ్మాయి కానీ మీ కొడుకు కానీ మీ కోడలు కానీ నిలబడినప్పుడు అక్కడ లైట్స్ అంటూ ఒక బస్ చెందుతున్నప్పుడు ఒక ముసలాయన లోపలికి వచ్చి చెమటంతా ఇలా చిందించేసి పక్కన పెట్టి భగవంతుడు इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अभी रियासत को नए CM की जरूरत नहीं, मैं सेहतमंद हूँ। रियासती वज़ीर आला KCR, इन्होंने नए CM का मशवरा देने वालों पर किया बरहमी का इजहार। वो रियासती वर्किंग कमेटी इजलास को 12 फरवरी से 46 रुकने साजी मुहिम का आगाज करने की दी हिदायत। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मौके पर पूरी रियासत में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम के पोस्टर की रस्मी इजराई MLC के कविता वो MP संतोष कुमार के हाथों अमल में आई। बोधन में फर्जी पासपोर्ट रैकेट हुआ बेनकाब, 2 गैर मुल्की शहरी कांस्टेबल व मी सेवा मालकिन व दीगर के खिलाफ कार्रवाई का हुआ आगाज। मुजाहिद आज़ादी सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान 131वीं यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। रियल्टर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन निजामाबाद का क़याम बहैसियत सदर मोहम्मद ज़िया अहमद मुंतखब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।